اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ دین کا سب سے پہلا رکن یہ نماز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس دین کے ستون کو قائم کیا، فرمایا پورے کے پورے دین کو قائم کیا۔ جس نے اس ستون کو گرا دیا، سمجھ لو پورے کے پورے دین کو گرا دیا۔ اس بارے میں فقہا کے مختلف وہ فتاوی جات موجود ہیں، مختلف آراء موجود ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اس کو بغیر جنازے کے دفنا دیا جائے۔ لیکن وہ آگے فرماتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفنائیے بے نمازی کو، پہلے ایک عام قبر کھود کر اس میں داخل کیجئے، اس میں رکھیے، پھر دیکھیے 5 منٹ کے بعد کہ آیا اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا تو نہیں ہے۔ اگر اس کا چہرہ قبلہ سے نہیں پھرا تو ان کو عام مسلمانوں میں دفنا دیا جائے، وگرنہ اگر چہرہ قبلے سے پھر گیا تو اس کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اس کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کہ وہ پختہ عزم اور ارادہ نہ کر لے کہ آج کے بعد آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اتنی پابندی ہے نماز کے بعد۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں یہی ارشاد فرما کے گئے الصلاۃ، کہ نماز کو تھام کے رکھنا۔ آخری وقت کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کے سہارے پر چل کر نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ میری امت نماز کی معافی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، بیمار کو بھی معاف نہیں ہے، مسافر کو بھی معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک واقعہ بے نمازی کی سزا کے بارے میں منقول ہے۔ فرمایا کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاضی ہیں اپنے وقت کے، بہت مشہور نام ہے ان کا، بہت شہرہ ہے پورے عالم اسلام کے اندر ان کا، بہت بڑے قاضی القضاء گزرے ہیں۔ ان کا 11 سال کا یا 12 سال کا بچہ یہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ استاد نے بلایا کہ بیٹا تمہارے بال بہت بڑے ہیں، آپ بال بنوا کے آؤ، حجام کے پاس جاؤ اور اس سے بال چھوٹے کروا لو۔ عموماً جو حفظ کے طالب علم ہوتے ہیں ان کو اساتذہ بڑے بال نہیں رکھنے دیتے۔ ان کو بھی اساتذہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا تمہارے بال بڑھ گئے ہیں، بال چھوٹے کروا کے آؤ۔ بچہ تھا، وہ گیا، حجام کی دکان پر دیکھا کہ رش بہت زیادہ ہے، واپس آ گیا۔ اساتذہ نے اگلی کلاس میں پھر پوچھا کہ بیٹا تمہیں بالوں کے بنوانے کا کہا تھا، آپ نے ابھی تک بال چھوٹے کیوں نہیں کروائے؟ تو وہ کہنے لگا استاد جی ان کے پاس رش بہت زیادہ تھا۔ تو استاد جی کہنے لگے چلیں صبح چلے جانا، اگر تم نے بال نہ کٹوائے تو میں سزا دوں گا۔ اب وہ بچہ استاد کی مار کے خوف کی وجہ بھی، اب وہ چلا گیا حجام کے پاس، دیکھا تو لوگ بال بنوا رہے ہیں، کوئی داڑھی بنوا رہا ہے اپنی، تو یہ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ جس وقت بچے کی باری آئی بچہ بیٹھ گیا اور حجام نے آدھے سر کے بال کاٹے تھے کہ اذان شروع ہو گئی۔ بچے نے کہا حجام صاحب نماز کا وقت ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے نماز ادا کرنی۔ حجام کہنے لگا بیٹا ابھی جاؤ گے تو پھر یہ بال بھی آدھے بنوائے ہیں آپ نے، ایسے جانا مناسب نہیں، پتہ نہیں بعد کے اندر آپ کی باری بھی آیا نہیں، کل پھر مجمع زیادہ ہوگا، کل پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا پڑھائی کا، آپ ابھی بنوا لیں کوئی بات نہیں، 10-15 منٹ کی تو بات ہے۔ بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ جب بال بنوا کے بچہ مدرسے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوگ مسجد سے نماز ادا کر کے عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکل گئے۔ بچے نے جلدی سے وضو کیا اور فوراً عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن جماعت سے نہیں پڑھی، جماعت ہو چکی تھی، قضا نہیں پڑھی، ادا پڑھی ہے، لیکن تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی ہے۔ نماز پڑھ لی، اساتذہ نے دیکھ لیا کہ ہمارے مدرسے کے بچے کی نماز فوت ہو گئی، جماعت رہ گئی ہے، پڑھ تو لی ہے بعد کے اندر لیکن جماعت فوت ہو گئی۔
تو مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اس وقت کے اساتذہ بہت زیادہ بچوں کی تربیت پر وقت دیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ بچہ جب مدرسے سے پڑھ کر جائے تو یہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک جو ہے وہ رہبر اور رہنما کے طور پر نظر آنا چاہیے۔ اساتذہ کا مشورہ ہوا کہ اس کا باپ قاضی ہے، اس کو ایک خط لکھا جائے کہ آپ کے بیٹے نے ایسے وقت کے اندر بال بنوائے جو نماز کا وقت تھا، آیا یہ شریعت کے اندر عذر مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اگر عذر ہے تو ٹھیک، اگر یہ عذر نہیں مانا جائے گا تو اس کی سزا متعین فرما دیں۔ ایلچی چلا گیا، قاصد چلا گیا قاضی شریح کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس خط لے کر کہ یہ آپ کے بچے نے نماز چھوڑی ایسے وقت کے اندر، بال بنوائے ہیں جو وقت نماز کا تھا، تو کیا یہ شریعت کے اندر عذر مانا جائے گا؟ تو قربان جائے اس وقت کے قاضی پر، وہ باپ بھی ہے اور قاضی بھی ہے، اس نے باپ کی حیثیت سے جواب نہیں دیا، قاضی کی حیثیت سے جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ چونکہ میرے بیٹے نے ایسے وقت کے اندر بال بنوائے جو وقت نماز کا تھا، لہٰذا یہ کوئی شرعی عذر نہیں بنتا، لہٰذا اس نے اسی خط کے پچھلی طرف لکھا کہ یہ میں ڈنڈا دے کر بھیج رہا ہوں، موٹا ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے سے میرے بچے کو اتنا پیٹا جائے، اتنا مارا جائے کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ جب تک یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو تب تک اس کو سزا ملتی رہے، جب ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو میرے بچے کو چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے رکھیں، اس کا کھانا بند ہے، اس کا پینا بند ہو، اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہ کر۔ تو اساتذہ نے ایسا ہی کیا، اس کو سزا دی، پھر کمرے کے اندر بند کروایا، اور بند کروانے کے بعد اس سے توبہ کروائی۔ پھر بچے نے توبہ کی کہ استاد جی آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ہے نماز کی پابندی۔ آج گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، زراعت کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، سر میں درد ہے، پیٹ میں معمولی سا درد ہے، نماز کو چھوڑ دیا، سردی ہے، وضو کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ معاف فرمائے ہمارا کیا بنے گا؟ تو احباب، نماز کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیں، نماز کافر بھی نہیں پڑھتا، اگر مومن بھی نہ پڑھے گا تو فرق کیا رہے گا؟ اس وجہ سے 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ باقی ساری کمی کوتاہی اسے دور فرما دیتا ہے۔